نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عزیز دوستو، آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی پہچان ہے، دین کی محبت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہاری بات کروں گا، اور میرا شکر کرو، نہ شکرے نہ بن جاؤ۔ تو دوستو، ہمیں اللہ نے ایک مختصر سی زندگی دی ہے جس کو ہم نے طولانی سمجھ کے دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ صرف ہمیں یاد رہا تو دنیا میں جینا، عیش و عشرت کی زندگی، رزق کی فراوانی، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ رزق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کمانے والے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہی ملنا ہے آپ کو۔ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارشاد ربانی ہے واللہ خیر الرازقین، میں ہی بہترین رزق دینے والا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ تو آپ کس دھوکے میں ہیں؟ تو آپ اس رزق کے لیے کیوں پریشان ہیں، کیوں اداس ہوتے ہیں؟ آج ہماری زندگیاں کیوں اجیرن ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی محبت کو دل سے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کی تمام باتوں کو بھلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں انسان سے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، کیونکہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے ٹھکرا دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر اس حدیث پاک پہ غور کیا جائے تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ میری بات سنو، میری سنو گے تو مطمئن رہو گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر بندہ آج کے دور میں اطمینان ڈھونڈ رہا ہے، سکون ڈھونڈ رہا ہے، لیکن سکون کی وجہ نہیں پوچھ رہا۔ سکون قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ تو ہم دلوں کو سکون چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے مرے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ واضح پیغام دے رہا ہے کہ اگر میری چاہت کو آپ نے چھوڑ دیا تو میں تجھے وہ تھکا دوں گا۔ تو ہم آج تھکے ہوئے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم صرف بھکاری بن کے رہ گئے ہیں، ہم پیٹ کی خاطر، رزق کی خاطر تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، دین کو بھول گئے، دین کی سمجھ بوجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دوستو، آج کے نوجوان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ اگر زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی ہے کیا؟ ہم نے عزت، پیسہ، دولت، ان کو کامیابی سمجھ لیا، حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ دن میں 5 بار مؤذن ہمیں بلاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تو ہم کیوں بھول بیٹھے ہیں؟ اپنے حقیقی دین کو کیوں بھلا دیا ہے؟ تو اسی لیے تو ہم رزق کے چکر میں، جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، رزق کی تلاش فرض ہے، اس کے لیے نکلو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ہی رہ جائیں۔ رزق تو اللہ نے پورا کرنا ہے۔ ہم سارا دن کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو محنت کا صلہ تو اللہ دیتا ہے، لیکن جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنا نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ رزق کے لیے پریشان ہونا کفر ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ اللہ کی ذمہ داری ہے، جو اللہ نے ہمارے ذمہ کام لگایا، ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کا حکم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم برے کاموں اور بے حیائی سے رکنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی یہی کام کرتے ہیں تو ہماری نماز میں نقص ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سچائی نہیں ہے، ہم بچوں کے لیے دین کی طرف ترجیح دینے کی بجائے ہم دنیا کی تعلیم کو، دنیا کے فوائد کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
تو پھر ہم کیوں اپنے ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے؟ تو ہماری زندگی جو ہے نا مختصر ہے، بلکہ یہ اگر میں کہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کا اندازہ نہیں ہے، کل تک آج تک لمحے میں سیکنڈ میں بندہ بیٹھا بیٹھا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس دنیا کی لذت میں ایسے پڑ چکے ہیں کہ آخرت کو بھول گئے۔ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اتنا طولانی زندگی ہے کہ واپس بھی نہیں آنا، اور اس زندگی میں ہمارا ایمان ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم نے وہاں جا کے جواب دہ ہونا ہے، اور ہر چیز کا جواب دینا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ رائی ہے، ہر بندے کی ایک رعایا ہے اور اس کا حساب کتاب اس نے دینا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فرصت نہیں ہے، تو ہم اپنے خاندان کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اپنے بچوں کو کس طرح تعلیم دیں گے؟ تو تعلیم صرف دنیا داری کی نہیں ہے، تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ کی پہچان کروائی جائے۔ حقیقی تعلیم تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور یقین کرو کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اسے فکر دنیا کی نہیں رہتی۔ جو نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں ڈالتا ہے تو اسے اپنا رزق کی فکر ہی نہیں رہتی۔ اگر وہ بھوکا بھی بیٹھا ہے تو مطمئن ہے۔ مطمئن ہونا سیکھو، کامیابی کے راز سیکھو۔ کامیابی صرف دولت کا ہونا نہیں ہے، دنیا سے محبت نہیں ہے، گاڑی کا ہونا نہیں ہے۔ ایک فقیر بھی کامیاب ہوتا ہے اگر وہ اللہ سے لو لگا، کیونکہ حکم ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہو کر۔ اور مسلمان کہتے کسے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم مسلمان کہتے کسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کہتے اسے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہو۔ تو میرے دوستو، حقیقی چیزوں کی طرف آنے کی کوشش کرو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ یہ دنیا تو اندھیرا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ تو خدا کے لیے میری نوجوان نسل سے اپیل ہے کہ اللہ سے محبت رکھو، دین کو سیکھو، دنیا داری کے چکر میں مت پڑو۔ یہ اخروی زندگی ہماری اچھی ہو جائے۔ امام سے پوچھا گیا، امام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام دعا کرتے تھے اپنی نمازوں میں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اگر دنیا کی کوئی نعمت میرے آخرت کے اجر کو خراب کرے تو مجھے ایسی نعمت سے محروم رکھ۔ تو خدا کے لیے اگلی دنیا کے بارے میں پوچھو۔ تو میری دوستوں گزارش ہے کہ آپ دین میں تدبر پیدا کریں۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔